بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں باب دعا۔ جب یہ بات یقینی ہے اور مانی ہوئی ہے کہ دنیا کا سارا کارخانہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے، تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سے دعا کرنا بالکل فطری بات ہے۔ اس لیے ہر مذہب کے ماننے والے اپنی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی خاص طور سے تعلیم اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دو کیا پرواہ تمہاری میرے رب کو اگر نہ ہو تمہاری دعائیں۔ پھر دعا کے حکم کے ساتھ یہ بھی اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے رسول جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دعا کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ دعا عبادت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کا درجہ نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں اس سے نہ مانگے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے جو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے نہ مانگے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی آدمی اگر اپنے کسی گہرے دوست سے یا اپنے کسی عزیز قریب سے بھی بار بار اپنی ضرورتوں کا سوال کرے تو وہ اس سے تنگ آ کر خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ وہ نہ مانگنے پر خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، یعنی اللہ کی طرف سے جس کو دعا کی توفیق ملی اور اصلی دعا کرنا جسے نصیب ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ بہرحال کسی ضرورت اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جس طرح اس کو حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے، اسی طرح وہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ شان ہر دعا کی ہے، خواہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے کی جائے یا کسی دنیاوی ضرورت کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی برے اور ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ ناجائز کام کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دعا جس قدر دل کی گہرائی سے اور اپنے کو جس قدر عاجز اور بے بس سمجھ کر اور اللہ کی قدرت اور رحمت کے جتنے یقین کے ساتھ کی جائے گی، اسی قدر اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوگی۔ جو دعا دل سے نہ کی جائے بلکہ رسمی طور پر صرف زبان سے کی جائے، وہ دراصل دعا ہی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو دل کی غفلت کے ساتھ کی جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی دعا سنتا ہے، لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص وقتوں میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، مثلا فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں، یا روزے کے افطار کے وقت، یا ایسے ہی کسی اور نیک کام کے بعد، یا سفر کی حالت میں، خاص کر جب سفر دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے آدمی کا ولی ہونا یا متقی ہونا شرط نہیں ہے، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں اور گنہگاروں کی دعائیں سنی ہی نہیں جاتی۔ اس لیے کسی کو یہ خیال کر کے دعا چھوڑنی نہ چاہیے کہ ہم گنہگاروں کی دعا سے کیا ہوگا۔ اللہ رحیم و کریم جس طرح اپنے گنہگار بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اسی طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا سب کو کرنا چاہیے۔ ابھی بتلایا جا چکا ہے کہ دعا مستقل عبادت بھی ہے، اس لیے دعا کرنے والے کو ثواب تو بہرحال ملے گا، اور اگر چند دفعہ دعا کرنے سے مقصد حاصل نہ ہو تو بھی مایوس اور نا امید ہو کر دعا چھوڑ نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کا پابند نہیں ہے، کبھی کبھی اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ دعا دیر سے قبول کی جائے، اور بندے کی بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو جانتا نہیں، اس لیے جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ الغرض بندے کو چاہیے کہ اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہی رہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس دن اور کس گھڑی سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ دعا ضائع اور بیکار کبھی نہیں جاتی، لیکن اس کے قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کی دعا کرتا ہے اس کو وہی مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز دینا بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے وہ تو نہیں ملتی، لیکن اس کے بجائے کوئی اور نعمت اس کو دے دی جاتی ہے، یا کوئی آنے والی بلا اور مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ بندے کو اس راز کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا بیکار گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی بندہ جس مقصد کے لیے دعا کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو نہیں دیتا، لیکن اس کی اس دعا کے بدلے آخرت کا بہت بڑا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے بعض لوگ جن کی بہت سی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی،
جب آخرت میں پہنچ کر اپنی ان دعاؤں کے بدلے میں ملے ہوئے ثواب اور نعمتوں کے ذخیرے دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ ہمیں یہی ملتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر بندے کو اللہ کی قدرت اور اس کی شان کریمی پر پورا یقین رکھتے ہوئے قبولیت کی پوری امید اور بھروسے کے ساتھ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ دعا ہرگز ضائع نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک بن پڑے دعا ایسے اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے جن سے اپنی عاجزی و بیچارگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ظاہر ہو۔ قرآن شریف میں ہمیں بہت سی دعائیں بتلائی گئی ہیں اور ان کے علاوہ حدیثوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں دعائیں آئی ہیں۔ سب سے اچھی دعائیں قرآن و حدیث کی یہی دعائیں ہیں۔ ان میں سے 40 مختصر اور جامع دعائیں اس کتاب کے آخر میں بھی درج ہیں۔ 19واں باب درود شریف۔ درود شریف بھی دراصل ایک دعا ہے جو ہم بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے۔ آپ نے سخت سے سخت مصیبتیں اٹھا کے اللہ کی ہدایت ہم بندوں تک پہنچائی۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے تو دین کی روشنی ہم تک نہ پہنچ سکتی اور ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے رہ جاتے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاتے۔ الغرض دین اور ایمان کی دولت چونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم آپ کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، بس زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں اور اس طرح اپنی نیاز مندی اور شکر گزاری کا ثبوت دیں۔ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق دعا یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور آپ کے درجے زیادہ سے زیادہ بلند کرے۔ بس اسی قسم کی دعا کو درود کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز میں ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور سلام عرض کرو۔ اس آیت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعزاز و اکرام کرتا ہے اور ان پر رحمت و شفقت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتوں کا بھی برتاؤ آپ کے ساتھ یہی ہے کہ وہ آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نازل کرنے کی استدعا کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ گویا حکم دینے سے پہلے ہی ہم کو بتلایا گیا ہے کہ جس کام کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خصوصیت سے محبوب ہے اور فرشتوں کا خاص مشغلہ ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس کو اپنا وظیفہ نہ بنائے۔ درود شریف کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں سے 2-4 یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی 10 خطائیں بھی معاف کی جاتی ہیں اور 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے وہ اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا صلاۃ و سلام فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور اس بہانے ہمارا ذکر وہاں ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ اس وقت بھی مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے اور ہماری اعلیٰ درجے کی سعادت اور نیک بختی ہے اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ درود کے الفاظ۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ہم حضور پر درود کس طرح بھیجیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کتاب کے دوسرے باب میں نماز کے بیان میں گزر بھی چکا ہے۔ اسی کے قریب اور اس سے کچھ مختصر ایک اور درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ حدیث میں یہ ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر اور آپ کی نسل اور آپ کے گھر والوں پر رحمتیں نازل کر جیسا کہ تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر
تو لائق حمد ہے، صاحب مجد ہے۔ جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں اور آپ کا ذکر کریں یا دوسرے سے سنیں تو آپ پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اور ایسے موقع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام کافی ہے۔ درود شریف بطور معمول و وظیفہ، بعض خاص ذوق و ہمت رکھنے والے بندے تو روزانہ کئی ہزار بار درود شریف کا معمول رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے کم ہمت اگر صبح و شام ادب اور محبت کے ساتھ صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اتنا کچھ پائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حال پر ایسی شفقتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو حضرات مختصر درود شریف پڑھنا چاہیں وہ یہ مختصر درود یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ، اے اللہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر رحمتیں نازل فرما۔ ایک بہت بڑے عالم آج سے 150 سال پہلے گزرے ہیں، اور اپنے وقت کے مجدد ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے باقاعدہ احادیث سے 40 ایسے کلمات درود شریف جمع کی ہیں جو احادیث میں وارد ہوں، یعنی ان کی تعلیم حضور ہی کی طرف سے ہے کہ اگر مجھ پر درود بھیجنا ہو تو یہ 40 طریقے ہیں، ان طرح سے درود شریف پڑھا کرو۔ اس کتاب کا نام ہے زاد السعید، تو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ریکارڈ کرایا جائے گا۔